الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، نوجوان دوستو، آج محرم کی ایک تاریخ ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے آج سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بڑی ہی عظمتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے، برکت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یعنی جو 4 عظمت والے، برکت والے، حرمت والے مہینے ہیں جن کو اللہ نے خاص حرمت اور عزت بخشی ہے، ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی، اللہ نے مہینے بنائے، اللہ نے دن بنائے، اور اللہ ہی نے دنوں میں سے سرداری اور فضیلت جمعے کو دی۔ جمعے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جمعہ سید الایام ہے، اور مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت بخشی رمضان المبارک کو، اور اس کے بعد 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کو قرآن نے کہا اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ وہ 4 مہینے کون ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا؟ تو جو محرم کا مہینہ یہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، اور اس مہینے میں ایک دن ایسا جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، یعنی محرم کی تاریخ کا 10واں دن۔ عاشورہ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کے معنی آتے 10واں۔ یوم عاشورہ 10واں دن، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا جو روزہ تھا وہ ابتدائی اسلام میں شروعاتی زمانے میں فرض تھا، رمضان کی فرضیت جب نہیں آئی تھی، اور جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا اور رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو پھر سنت قرار دیا اور مستحب قرار دیا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں پر یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جب بھی حدیث میں اس طرح کا تذکرہ آئے کہ آپ کے اس عمل کے کرنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے یا پچھلے اتنے سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ کسی نیک عمل کے کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اب عاشورہ کا روزہ صحابہ رکھنے لگے سنت سمجھ کر، لیکن 10ویں ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے کے جو یہودی ہیں وہ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آئندہ سال ہم 2 روزے رکھا کریں گے، یا تو 9 اور 10 کا رکھیں گے یا 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان سے کسی بھی چیز میں مشابہت کو اختیار کریں،
ہم ان سے کسی بھی چیز میں مشابہت کو اختیار کریں۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے، یہ بات ہمارے لیے بڑی غور کرنے کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں کیا، کسی غلط چیز میں نہیں، عبادت میں بھی اللہ کے نبی نے مشابہت کو پسند نہیں کیا، اور صحابہ سے یہ کہا کہ آئندہ سال اگر میری زندگی رہی تو آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے، یا تو 9 اور 10 کا رکھیں گے یا 10 اور 11 کا رکھیں گے، کیونکہ یہودیوں سے یہاں پر مشابہت لازم آ رہی ہے۔ لیکن حسن اتفاق اگلے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، ہم عاشورہ کا دن آنے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا، تو اللہ کے نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس روزے کو رکھا اور 2 روزے رکھے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات پر صحابہ عمل کرنے والے تھے۔ اگلے سال جب عاشورہ کا دن آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کے درمیان موجود نہیں تھے، لیکن صحابہ کو کیونکہ یہ حدیث پہنچ چکی تھی، صحابہ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اگر میری زندگی بخیر رہی تو اگلے سال میں 2 روزے رکھوں گا، تو صحابہ نے یہ معمول بنایا کہ صحابہ 2 روزے رکھنے لگے، 9 کا یا 10 کا۔ تو اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 2 روزے رکھیں، لیکن یہ روزہ فرض نہیں ہے، صرف یہ روزہ سنت ہے اور فضیلت والا روزہ ہے، یعنی سنت روزوں میں یہ 2 روزے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک عاشورہ کا روزہ اور ایک عرفہ کا روزہ جو بقرعید سے ایک دن پہلے رکھا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک ہی روزہ ہے، یہاں پر 2 روزے رکھے جائیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر کسی دوسری قوم کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کے طریقے کو، ان کے لباس کو اختیار کریں گے تو یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں؟ اسلام ایک دین فطرت ہے، اسلام کے پاس مکمل نظام حیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، لباس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، کاروبار کے بارے میں اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، غمی اور خوشی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی موقع پر، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے کا موقع ہو، کسی بھی موقع پر ہم دوسروں کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو ہم اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ جب عبادت میں اللہ کے نبی نے مشابہت کو برداشت نہیں کیا تو ہم کلچر اور تہذیب میں ان کی مشابہت کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو گناہ کبیرہ کریں گے، اور اگر ہمارے ذہن میں کوئی ان کی مشابہت اختیار کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا اور ہم نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے ان کی مشابہت ہو گئی تو مکروہ تو یہ پھر بھی ہے، مکروہ تو